السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام. ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں. ان پر درود جن کو خبر بے خبر کی ہے. سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام. سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام. کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے. کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں. ان پر درود جن کو خبر بے خبر کی ہے. شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام. خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے. سب بحروں پر سلام کو حاضر ہے السلام. تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے. تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے. شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام. راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے. جگر سلام کو حاضر ہے السلام. مرہم انہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے. اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام. سرما یہیں کی خاک تو سب اہل نظر کی ہے. حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت میں. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک میں اور میرے فرشتے جو ہیں
غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور سلام خوب بھیجو۔ تو سب سے پہلے جس بالقلوب میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو تعارفی کلمات پیش کرتے ہیں درود شریف کے متعلق کہ درود السلام کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درود السلام ہی کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ درود السلام ہی وہ پیارا عمل ہے کہ جس کے ذریعے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے۔ درود السلام کے ذریعے جنت کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور درود السلام جو ہے تمام پریشانیوں کا حل ہے، اور درود السلام جو ہے تمام حاجات جو ہیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ درود السلام کے ذریعے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود السلام جو ہے وہ افضل صدقہ ہے، بلکہ صدقہ سے بڑھ کر ہے، اور درود السلام سے خوف دور ہوتا ہے۔ درود السلام سے ظلم سے نجات ملتی ہے۔ درود السلام ایسی عبادت ہے کہ فرشتے اس شخص کا ذکر کرتے ہیں، اور درود السلام جو ہے اس سے جان و مال اور دل پاک ہوتے ہیں۔ درود السلام ہی کے ذریعے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ درود السلام ہی کے ذریعے اللہ جل وعلا کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ درود السلام پڑھنے والا خوشحال رہتا ہے۔ درود السلام ہی کے ذریعے اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ درود السلام ہی کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل وعلا موت کے وقت آسانی عطا فرماتا ہے۔ درود السلام ہی ایسی عبادت ہے کہ دنیا کی تباہ کاریوں سے بچاتی ہے، اور درود السلام ہی کے ذریعے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود السلام پڑھنے والے کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں۔ درود السلام پڑھنے والے کو پل صراط پر آسانی ہوگی، پل صراط پر اس کے لیے نور ہوگا اور ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اور درود السلام جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں پیش ہوتا ہے۔ درود السلام ہی کے ذریعے محبت مصطفیٰ وہ بڑھتی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شخص درود السلام کی کثرت کرتا ہے، ایک دن ضرور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں اس کو دیدار نصیب فرمائیں گے، اس کی خواب میں تشریف لائیں گے۔ اور درود السلام ہی پیاری عبادت ہے جس کے توسل سے، جس کے صدقے سے، جس کے ذریعے سے روز محشر آقا جو ہے مصافحہ فرمائیں گے۔ اور درود السلام ایسی پیاری عبادت ہے کہ روز محشر آقا حوض کوثر پر خود اپنے دست اقدس سے جام پلائیں گے، آب کوثر پلائیں گے۔ درود السلام ہی وہ پیاری عبادت ہے کہ روز محشر فرشتے جو ہیں مرحبا کہیں گے اس شخص کو۔ اور درود السلام جو ایسی عبادت ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس شخص کا بھی نام پیش کیا جاتا ہے، اس کے والدین کا بھی نام پیش کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں یہ جو ہے حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا عمار بن یاسر سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق فلا يصلي علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ وفلان ابن فلان قد صلی علیک۔ کتنی مبارک حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے میری قبر انور کے باہر ایک فرشتہ جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب بھی کوئی شخص روز محشر تک، قیامت تک مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، وہ جو فرشتہ ہے اس کی کتنی طاقت ہے کہ وہ پوری کائنات کی بولیاں جانتا ہے، سب کی زبانیں جانتا ہے، سب کے ناموں کو بھی جانتا ہے، سب کے والدین کے ناموں کو بھی جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ میری بارگاہ قدس میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں فلاں بن فلاں نے درود و سلام پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دربان ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خادم ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں مزار اقدس پر جو فرشتہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی سماعت کا آپ عالم دیکھیے،
اس کی طاقت کا عالم دیکھیے، اس کی سننے کی سماعت کا، اس کی جو سماعت کی طاقت ہے دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری کائنات کے جو ہیں مردوں کی بولیاں جانتا ہے، سب کی زبانیں جانتا ہے، اور میری بارگاہ اقدس میں آتا ہے تو وہ جو ہے مجھ پر درود و سلام جو شخص پڑھتا ہے اس کے نام بھی پیش کرتا ہے، اس کے والد کا بھی نام پیش کرتا ہے. تو یہ جو ہے غلاموں کا عالم ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں جو ہیں وہ تو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، وہ جو ہیں جو ابرار لوگ ہیں، نیکوں کے بھی سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں. ان کی طاقت کا عالم کیا ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آپ دل سے ایک بار دروشی پڑھ کر تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے امتی کا جو محبت سے دروشی پڑھتا ہے اس کو سماعت فرماتے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. ان اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اوس بن اوس سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، بے شک تمہارے جو ایام ہیں، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جو ہے وہ جمعہ ہے. فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی میں ہی آپ کی روح کو قبض کیا گیا، اور اسی میں نفخہ ہوگا، اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں جو ہے وہ سخت جو ہے آواز آئے گی، ظاہر ہوگی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، بے شک تمہارا صلاۃ و سلام پڑھنا، تمہارا درود و سلام پڑھنا میری بارگاہ قدس میں پیش ہوتا ہے. اور آگے جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام ہمارا آپ کی بارگاہ میں کیسے پہنچتا ہے جب کہ آپ وصال فرما جائیں گے؟ قال یقولون، تو بلیتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول آپ کا جسم اقدس بھی نہ رہے گا، آپ بھی جو ہے دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو آپ کے جانے کے بعد یہ درود شریف کیسے پیش ہوگا؟ تو سبحان اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق ویصلون فی قبورہم. آقا فرماتے ہیں بے شک میرے پیارے صحابہ، اللہ جل وعلا نے اس زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. بے شک انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، یرزقون، اور رزق دیے جاتے ہیں، وَيُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ، اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہمارے فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو انبیاء جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک قضا ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے، وہ وعدہ پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ہم تو انبیاء جو ہیں ان کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں ہیں، ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین ہے اس پر اللہ نے حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. مشکات شریف کی حدیث ہے ان عبی بن قعب قال، سیدنا عبی بن قعب سے وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو یا رسول اللہ میں کتنا آپ پر درود و سلام پڑھوں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما شئت، جتنا تم چاہو. قلت الربع، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چوتھا حصہ دن کا جو آپ پر درود و سلام پڑھوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے لیکن زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہنے لگے قلت النصف، یا رسول آدھا حصہ جو ہے آپ پر درود و سلام پڑھو. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ما شئت، تم جتنا چاہو تمہاری مرضی. فإن زدت فهو خیر لک، وہ کہنے لگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالثلثین، یا رسول اللہ میں تیسرا حصہ پڑھوں آپ پر درود و سلام. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت، تمہاری جو مرضی ہے، فإن زدت فهو خیر لک، تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک صلاتی کلھا،
یا رسول اللہ میں پورا دن آپ پر صلاۃ و سلام پڑھوں گا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا کرو گے نا تو اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تمہاری تمام آفات و بلیات، تمہاری تمام پریشانیوں کو یہ کافی ہے، دور ہو جائیں گی تمہاری پریشانیاں، اور اللہ جل وعلا تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی دنیا میں سجدہ کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب کان لگایا آپ کے لبھائے اقدس کے ساتھ تو آپ فرما رہے تھے کہ ربی حب لی امتی، کہ دنیا میں آئے ہیں اور امت کو یاد فرما رہے ہیں. تو اسی طرح جب دنیا سے تشریف لے کر کے گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا قسم سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے جب غسل دیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے اقدس کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ نے کان لگائے تو لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے ربی حب لی امتی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں دنیا میں نہیں بھولے، آتے ہوئے نہیں بھولے، تکالیف برداشت کی، ساری رات تکالیف برداشت کی، پائے مبارک میں ورم پڑ جاتے، آپ اتنی عبادت کیا کرتے، امت کے لیے دعائیں فرماتے، امت کے لیے تکالیف برداشت کرتے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں جب تم قبر میں مجھے رکھو گے تو روز محشر تک میں پکارتا رہوں گا رب حب لی امتی. نسائی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جو ہیں حضرت سیدنا انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ جو درود و سلام پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، آقا فرماتے ہیں اللہ 10 بار اس پر صلاۃ و سلام پڑھے گا، اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا. وحطت عنہ عشر خطیئات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 اس کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے گا. اور رفعت لہ عشر درجات، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف میں تھا. فخرجنا فی بعض نواحیہا، آپ کیا فرماتے ہیں آگے، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرف سے بھی گزرتے تو کوئی ایسا درخت نہیں تھا، کوئی ایسا پتھر نہیں تھا جو یہ نہ کہتا ہو کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو کتنی برکات ہیں کہ چرند پرند جو ہیں، حیوان جو ہیں، نباتات جو ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں. یہاں تک کہ پتھر بھی گواہی دیتے ہیں، درخت بھی جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر سلام ہو. شفاء القلوب میں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگی سفر پر روانہ ہوئے اور کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، تو راستے میں پڑاؤ کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ کرام سے کہ اگر کچھ ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے تو لے آئیے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اتنی دیر میں ایک شہد کی مکھی جو ہے بن بناتی ہوئی آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کان اقدس ہیں اس کے پاس آ کر کے بن بھنانے لگی. اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتی ہے آپ سے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ اپنے ساتھیوں کو بھیجیے، فلاں ہم نے وادی میں، فلاں جنگل میں ہم نے جو ہے وہ ہم نے شہد لگا رکھا ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم قاصر ہیں اس کو اٹھا لانے سے، آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر کرنے سے قاصر ہیں. تو آپ کچھ صحابہ کرام کو بھیجیے وہ اٹھا کر کے شہد لے آئیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اور کچھ صحابہ کرام کو بھیجا. تو وہ جا کر کے شہد جب لے کر کے آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا اسے اور صحابہ کرام نے بھی تناول فرمایا. تو پھر کچھ دیر بعد وہ شہد کی جو مکھی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر آ کر کے وہ منڈلانے لگی اور بن بھنانے لگی سرکار کے کان اقدس میں. تو وہ کہنے لگے، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا کہتی ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے دریافت کی ہے کہ تم کیسے شہد بناتی ہو؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس شہد کے مکھی نے کہا سرکار سے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مختلف، ہماری جو ملکہ ہے، ہم ایک ملکہ ہوتی ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ جاؤ مختلف پھولوں سے جا کر کے چوس لو، ان کے رسوں کو چوسو، تو یا رسول اللہ ہم لے کر کے آتے ہیں، تو جو ہے اس کو پھر اس کے ذریعے ہم شہد بناتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ کچھ پھل تو ان کے رس کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے، ہر رس میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملکہ نے ہمیں آرڈر کیا ہے کہ ہم آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، تو اس درود و سلام کی برکت سے اللہ جل وعلا جو ہے ہماری زبان میں اس شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اور اس شہد سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ تو یہ جو ہے اتنی درود و سلام کی برکات ہیں، تو پھر کوئی امتی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھے تو اس کی زندگی میں، اس کے جان و مال میں، اس کے رزق میں، اس کے دل میں، اس کی زبان پر کیوں نہ مٹھاس ہوگی، اس کا دل کیوں نہ پاک ہوگا، اس کی زندگی کیوں نہ پاک ہوگی، اس کا مال کیوں نہ پاک ہوگا، اس کی مشکلات کیسے نہ دور ہوں گی، اس کی کیسے نہ بگڑی بنے گی۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ اے جاں ہم بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس اتنا میٹھا ہے کہ اس جیسی مٹھاس نہیں ہے اس دنیا میں، اس جیسی مٹھاس آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جو شہد کی مکھی جو ہے، ایک حیوان جو ہے، جانور جو ہے، ایک جو ہے کیڑا جو ہے، وہ درود و سلام پڑھے تو پوری کائنات کے لوگوں کو اس میں اللہ اس سے شفا عطا فرما دے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس میں کتنی مٹھاس ہوگی، آپ پر درود و سلام پڑھنے سے زندگی میں کیوں نہیں مٹھاس پیدا ہوگی۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ روایت نقل کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں کیسا درخت پیدا فرمایا ہے، اور اس کا پھل جو ہے، اس کا پھل کتنا مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا پھل جو ہے وہ جو ہے انار سے چھوٹا ہے، انار سے چھوٹا ہے، سیب سے تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ پھل جو ہے وہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، دودھ سے زیادہ اس کا رنگ سفید ہے، مشک سے زیادہ اس کی خوشبو ہے، مشک جو کستوری ہے، عنبر، اس سے زیادہ اس کی خوشبو ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کی شاخیں جو ہیں وہ تر موتیوں کی ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ زبردج کے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سے کوئی شخص نہیں کھائے گا سوائے اس شخص کے وہی پھل کھائے گا جو مجھ پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑے گا۔ تو یہ اچھا پھل اگر آپ کھانا چاہتے ہیں نا، اتنا اچھا جو پھل ہے، شہد سے زیادہ جو میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، تو مشک سے زیادہ اس کی خوشبو ہے، تو کیا ہے کہ وہ آقا فرماتے ہیں کہ وہ کون کھائے گا؟ وہ وہی شخص کھائے گا جو میری ذات اقدس پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا سستا سودا ہے جنت کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو ہم کیا مول چکائیں گے، ہمارا ہاتھ ہی خالی ہے، ہمارا دامن ہی خالی ہے۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے، سرکار کی سچی رحمت ہے۔ اللہ جل وعلا کی رحمت کو بہانے چاہیے ہمیں، بخشش ہماری بخشش کے۔ تو دیکھیے سرکار کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ کیا کیا انعامات جو ہیں وہ روز محشر بھی عطا فرمائے گا، جنت میں بھی عطا فرمائے گا، پل صراط پر بھی عطا فرمائے گا، میزان پر بھی عطا فرمائے گا، اور اس دنیا میں بھی بگڑی بن جائے گی۔ فتاوی رضیہ شریف میں بھی سید اعلیٰ حضرت یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور قول البدی میں بھی ہے، اور کشف الغمہ میں بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بڑی مقدس حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں من صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدی فی الاجساد وعلی قبری فی القبور وعلی قلبی فی القلوب رآنی فی منامہ ومن رآنی فی منامہ رآنی یوم القیامہ ومن رآنی یوم القیامۃ شفاعت لہ ومن شفاعت لہ شرب من حوضی ومن شرب من حوضی
حرم اللہ جسدہ علی النار وادخلہ الجنہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایسے درود و سلام پڑھے، یعنی میری روح اقدس پر بھی درود و سلام پڑھے، میرے جسم مطہر پر بھی سلام پڑھے، درود پڑھے، اور میری قبر انور جو ہے اس پر بھی درود و سلام پڑھے، اور جو میرے قلب ہے اس پر بھی، میرے قلب اطہر پر بھی جو ہے جو درود و سلام پڑھے، جو ہے میری ذات اقدس پر بھی، میرے ایک ایک جسم کے عضو پر درود و سلام پڑھے، تو آقا فرماتے ہیں وہ ایک دن مجھے خواب میں دیکھے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ روز محشر دیکھے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے روز محشر دیکھا وہ میرے حوض کوثر سے پیے گا، اور جو میرے حوض کوثر سے پیے گا اللہ جل وعلا اس کے جسم پر آگ کو حرام فرما دے گا، اسے جنت میں داخل فرما دے گا. تو دیکھیے کتنا مبارک فرمان عالی نشان ہے کہ آقا فرماتے ہیں صرف درود نہ پڑھو بلکہ میری روح پر بھی درود پڑھو، میرے جسم پر بھی درود پڑھو، میری جو ہے میرے قلب پر بھی درود پڑھو، میری جو ہے میرے جو قبر انور ہے اس پر بھی درود پڑھو. تو آقا فرماتے ہیں انکم تعرضون علی باسمائکم وسیماکم فاحسنوا الصلاۃ علی. آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پس مجھ پر بنا کر سنوار کر اچھے طریقے سے درود پڑھو. تو یہ بنا کر کے سنوار کر کے یہ پڑھنا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف صیغوں سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں جو مختلف صیغ آئے ہیں حدیث مبارکہ میں، مختلف صیغوں سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، کیونکہ ایسے جب کرو گے تو آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ اچھا طریقہ ہے، مجھ پر بنا سنوار کر درود و سلام پڑھو، یعنی مختلف صیغوں سے میری ذات اقدس پر درود و سلام پڑھو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہر وقت درود شریف پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے جو ہے ہر وقت درود و سلام کی کثرت کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا یہ فرض قطعی ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنی بار نام آئے گا آپ کے سامنے، جتنی بار نام آئے، کسی مجلس میں 1000 بار بھی نام آئے، کسی محفل میں 1000 بار بھی نام آئے، تو اتنی بار سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے اس مجلس میں، کسی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پر قرض ہے، آپ فارغ ہو کر کے سرکار کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں گے، آپ پر واجب ہو جائے گا. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور امام طحطاوی فرماتے ہیں حاشیہ در مختار میں اور فتاوی تتار خانیہ میں منقول ہے کہ جس شخص نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جگہ سلام یا میم لکھ دیا یا ہا لکھ دیا تو بالحمزہ سے لکھا، حمزہ سے لکھا، والمیم سے لکھا، من کاتب علیہ السلام بالحمزہ والمیم، تو اس نے کفر کیا، لأنہ تخفیف و تخفیف الانبیاء کفر. آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے تنگ دلی سے اور کسی نے وقت کی تنگی کی وجہ سے کسی نے جو ہے تنقیص کی، کسی نے یہ کمی کرنے کی وجہ سے سرکار کی ذات اقدس کے ساتھ پورا درود شریف نہ لکھا بلکہ سلام لکھ دیا یا سواد لکھ دیا یا عین لکھ دیا یا بالحمزہ سے لکھ دیا یا میم سے لکھ دیا، تو اس نے کفر کیا. اتنی سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ کمی کرنے کا کتنا سخت جو ہے وہ گناہ ہے، کتنا سخت اس کا جو ہے وہ آپ کی جو ہے ہماری زندگی پر اثر ہو سکتا ہے کہ اعمال تباہ و برباد ہو سکتی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ کمی نہیں کرنی، اس میں جو ہے وہ سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، بلکہ سرکار کی ذات کے ساتھ جب بھی نام لکھا جائے گا تو پورا درود و سلام لکھنا ضروری ہے. کتابوں میں بھی لکھنا ضروری ہے، جب آپ پیپر دے رہے ہو تو سرکار کا نام پورا لکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر کمی کریں گے اور جان بوجھ کر کمی کریں گے تو یہ ایک قسم کی تنقیص کرنا ہے، اور انبیاء کی تنقیص کرنا کفر ہے. اللہ جل وعلا ہمیں معاف فرمائے. اور ایک اور بڑا پیارا نسخہ، اس آیت کے جو بہت فائدے ہیں، جہاں پر اتنے فوائد ہیں جو ہیں وہ شمار نہیں ہو سکتے. اس آیت کا ایک فائدہ جو ہے وہ امام جو ہے سخاوی جو ہے سعادت الدارین میں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. اس آیت کا بڑا ایک مبارک فائدہ ہے
کہ جن کو اللہ جل وعلا نے سعادت بخشی مدینہ شریف جانے کی، سرکار کے روضہ اقدس کی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت نصیب فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سرکار کے روضے پر حاضر ہو تو یہ آیت پڑھے، اس کے بعد 70 مرتبہ یہ کہتا چلا جائے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، جو یہ کہتا چلا جائے تو فرشتہ اس سے کہے گا، جو وہاں پر فرشتہ مقرر ہے وہ کہتا ہے وہ صلی اللہ علیہ یا فلانو، تجھ پر اللہ کا درود ہو، سلام ہو، اے فلاں، آج تیری کوئی ایسی حاجت نہیں جو پوری نہ ہو، آج تیری جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی تیری جو ہیں آج تو حاجتیں یہاں لے کر کے آیا ہے، کوئی ایسی نہیں جو پوری نہ ہو۔ تو بڑا اس کا فائدہ ہے، تو آپ بھی اس فائدے کو یاد رکھیے گا، اپنے پلے باندھ لیجئے گا، دل میں اس کو جگہ دیجئے گا کہ اس آیت کا جو اتنا فائدہ ہے، اس آیت کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، تو پھر درود و سلام کی کتنی برکات ہوں گی۔ اللہ جل وعلا ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ظاہر و باطن سے محبت نصیب عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔